ناظرین، پاکستان کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے؟ بہت ایزی کوئسچنز لے کے میں آیا ہوں، بہت سی ٹیکنیکلٹی ہے، اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، لیکن جو پاکستان کی معیشت آج کہاں کھڑی ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیونکہ ایک طرف میں جب وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار صاحب کو سنتا ہوں، اور خود وزیر اعظم بھی کئی جگہوں پر یہ بات کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت مضبوط ہو گئی ہے، بہت بہتر ہو گئی ہے، معیشت کو استحکام ہو گیا ہے اور بہترین ہاتھوں میں معیشت ہے، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہت مضبوط ہو گئی۔ دوسری طرف جب ہم بین الاقوامی اداروں، چند اداروں کی طرف دیکھتے ہیں جو کالم لکھتے ہیں تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بڑی مستحکم ہو رہی ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت صحیح ہاتھوں میں ہے، پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہت مضبوط ہو رہی ہے۔ یہ چند بین الاقوامی ادارے جو کالم لکھتے ہیں۔ لیکن جب میں دوسری طرف آتا ہوں اور آنے کے بعد یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی معاشی انڈیکیٹر کے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل الگ بات بتا رہے ہیں۔ پھر جب میں عام پاکستانی کی زندگی، معاشی حالات دیکھتا ہوں کہ ایک عام پاکستانی کا کیا حال ہے تو میں بالکل ان کی اسٹیٹمنٹ سے بالکل دوسری طرف دیکھتا ہوں۔ اور پھر خود پاکستان کے ریاستی ادارے جناب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جب کچھ ہدایت دیتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ تو آج میں یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آج پوچھنا چاہتا ہوں میرے مہمانوں سے، پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو بتائیں سر، عام لفظوں میں بتائیں کہ پاکستان کی معیشت آج کتنی مستحکم ہے، کہاں کھڑی ہے، ہم اس میں کیا کامیابی ہے حکومت کی، اور کیا واقعی جو حکومت دعویٰ کرتی ہے وہ صحیح ہے یا یہ سب غلط ہے، اور یہ جو کالم لکھے جاتے ہیں یہ صحیح کالم لکھے جاتے ہیں یا پیسے دلوا کر حکومت کے سپورٹ میں باہر یہ کالم لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب، میں نے کسی جگہ سنا تھا یا پڑھا تھا، اس کی تصحیح کر دیجیے گا، آپ نے کہا تھا کہ یہ جو حکومت وزارت خزانہ ہے، موجودہ حکومت معاشی مائنز بچھا رہی ہے جو آنے والی حکومت کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوگی۔ ایک تو یہ آپ اس کا بتائیں، اور دوسرا یہ کہ یہ سوال سلمان میں ان سے بھی پوچھوں گا، آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے معاشی طور پر ادھر کھڑی ہے، لیکن بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ تو تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، چند لوگ کالم لکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بہت مضبوط ہے۔ کیا کہیں گے سر؟ پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ جب میں نے کہا تھا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں یہ لینڈ مائن بچھا رہے ہیں آنے والی حکومت کے لیے، میں نے اس لیے کہا تھا کہ بہت سارے جو آئٹمز تھے جو بجٹ میں پہلے ہوا کرتے تھے، جیسے میں نے سرکولر ڈیٹ کا ذکر کیا، ہم نے اسے بجٹ میں نکال کر کہیں اور پارک کر دیا ہے، لیکن وہ ایک گورنمنٹ کی لائبلٹیز تو ہے کہ کسی نہ کسی حکومت نے تو اس کو دیکھنا ہے، وہ پیسے پے کرنے ہیں۔ کوئی 660 ارب روپے جو ہے وہ اس طریقے سے پھنسا ہوا ہے کہ ہم نے بجٹ سے نکال دیا ہے تاکہ ہمارا بجٹ دیکھنے میں اچھا لگے اور دنیا کو بتائیں کہ جی ہم نے تو مسائل حل کر دیے ہیں، اور وہ کہیں ہم نے اور جگہ پارک کیا ہے جو somebody has to pay those bills۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی 600 بلین سے زیادہ کمرشل بینک کے لونز جو ہیں جو انہوں نے صوبائی حکومتوں کو اور پاسکو ایسے ادارے کو، جو کسان جب اپنا اناج اگاتا ہے تو پرٹیکولرلی گندم کی بات کر رہا ہوں میں، تو کمرشل بینک وہ کریڈٹ لائن پرووائڈ کرتی ہیں ان کو کہ آپ کسانوں سے خرید لیں، اور خرید کے جب آپ اس کو بیچ دیں گے تو پھر آپ وہ ہمیں واپس کر دیں گے۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ ایکومولیٹ ہوتا چلا گیا، کیونکہ بینکوں نے قرضے تو دے دیے، لیکن صوبائی حکومتیں اور یہ پاسکو جو ہے جو ادارہ خریدتا ہے، یہ انہوں نے گندم تو خرید لی کسانوں سے، وہ بیچ نہیں پا رہے ہیں
اس کی وجہ یہ ہے جیسے سلمان شاہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے جو اپنے گندم کی قیمت ہے وہ انٹرنیشنل پرائس سے 35 سے 40% زیادہ ہے. تو ہم نے خرید تو لیا, ہم اس کو بیچے کہاں سے؟ تو یہ ہم جو بیچتے ہیں کس کو بیچتے ہیں؟ یہ اپنے فلور ملز کو بیچتے ہیں. فلور مل والوں نے کہا کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنے سستے گندم بک رہے ہیں تو ہم پاکستانی حکومت سے کیوں خریدیں, یہ صوبائی حکومتوں سے کیوں خریدیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بکا نہیں, اور وہ لون جو ہے ہم نے کمرشل بینک کو واپس نہیں کیا, اور کوئی 600 بلین روپے سے زیادہ کمرشل بینک کا لون جو ہے وہ صوبائی حکومتوں پر پڑا ہوا ہے. تو کسی نے تو وہ واپس کرنا ہے اس کو, جو بھی آنے والی حکومت ہوگی تو وہ واپس کرنا ہے اس کو, جو بھی حکومت ہوگی اس نے وہ 600 بلین ادھر پورا کرنا ہے, سرکولر ڈیٹ کے 600 بلین سے زیادہ پورا کرنے ہیں. یہ 1200 1300 1400 بلین کا یہ جو ہول ہے یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. لینڈ مائن ہے نا ایک طریقے سے, ادھر وہ قدم رکھے گا, ایک دھماکہ ہوگا, آواز آئے گی 600 بلین ہمارے دے دو, دوسری طرف قدم رکھے گا, پھر دھماکہ ہوگا, آواز آئے گی 625 بلین ہمارے دے دیں, جو آپ نے بینک کو کمرشل بینک کی طرف سے آواز آئے گی. تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم دکھا رہے ہیں پکچر, یہ وہ پکچر نہیں ہے, اس کے پیچھے ہم نے بہت ساری چیزیں چھپا دی ہیں. آنے والوں کے لیے یہ بہت برا وقت ہوگا جو فائنانس منسٹر بنے گا. اور بیگ صاحب, آپ نے کسی انٹرویو میں کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اگر ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ تقریباً 90 پہنچ گیا, 100 پہنچ گیا, تو وہ قوتیں جو چاہتی ہیں کہ اس طرح پاکستان کو ڈیفالٹ کر کے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کیا جائے. یہ آپ نے کہا تھا سر, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیں گے سر, کیا واقعی یہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہے اسی طرف جا رہی تھی, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹرنل ڈیٹ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب, یہ بات تھی جب میں پیپلز پارٹی میں تھا اور میں ڈپلومیٹک افیئرز کمیٹی کو ہیڈ کرتا تھا پیپلز پارٹی کی. تو الیکشن کے بعد جب ہم آئے تو انہوں نے مجھے کہا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیٹ ویسٹرن ایمبیسڈر, انہوں نے مجھے لنچ پہ بلایا, اٹ واز 1-on-1 لنچ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی آپ اپنی گورنمنٹ کو سمجھائیں کہ زیادہ یہ لون کی طرف نہ جائیں, آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور آپ انٹرنلی آپ امپروو کریں, کیونکہ یہ آپ کو لون دیتے جائیں گے, ویورز دیتے جائیں گے, اور جب آپ کا لون اس نمبر پہ پہنچے گا جہاں آپ ری پیمنٹ نہیں کر پائیں گے, اور جب آپ ایک نئے پروگرام کی طرف جائیں گے تو آپ سے پھر کنڈیشنز لگیں گی, اور وہ کنڈیشنز یہ ہوں گی کہ آپ کا جو نیوکلیئر ویپنری ہے اس پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو میں چپ ہو گیا, میں نے کسی سے بات اس وقت نہیں کی تھی. میں کوشش یہ کر رہا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اور پھر جب میں نون لیگ میں نے جوائن کیا, کہ بھئی ہمارے پاس ایک ویپن ہے جو ایک مین پاور ایکسپورٹ ہے, اور اس مین پاور ایکسپورٹ سے ہمیں ہوم ریمیٹنسز کوئی $17 بلین سالانہ آتے ہیں, اور اس کے اندر میجورٹی منی جو ہے 15 بلین کے قریب جی سی سی کنٹری سے آ رہا ہے. تو انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی نے کوئی اس پہ توجہ نہیں دی. پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی, بلکہ میں نے اس دن بھی بات کی جس دن ہم الیکشنز جیتے ہیں 2013 میں, اور میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب کو کہ ایچ آر ڈی منسٹری آپ کسی سے شیئر نہ کریں, یہ اپنی پارٹی کے پاس رکھیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مین پاور ایکسپورٹ ایک پولیٹیکل پارٹی کا بریڈ اینڈ بٹر ہے, کیونکہ ایک آدمی جاتا ہے تو 8 ووٹ اس کے گھر کے آپ کو ڈلتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں, آج مجھے یہ سمجھ میں بات آئی ہے, ایک ہی آدمی اس چیز کو سمجھا ہے مین پاور ایکسپورٹ کی امپورٹنس کو, وہ تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب. انہوں نے 72 سے 79 میں جب تک وہ 5 سال میں رہے انہوں نے جی سی سی بھر دیا, یورپ بھر دیا, اور آج تک 23% ووٹ بینک پیپلز پارٹی کا اس وقت سے چلا آ رہا ہے. یہ سیکنڈ تھرڈ جنریشن ہے جو پیپلز پارٹی کو ووٹ دے رہے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی کو 90s کے اندر نہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو 2 سال کی ٹرم ملی, وہ 10 سال آپ کے ضائع ہو گئے. پھر یہ ایک ٹرم ان کو ملی 2008 سے لے کے 13 تک پیپلز پارٹی کو, انہوں نے اس پہ کچھ بھی نہیں کیا.
अनफॉर्चुनेटली फिर हमारी पार्टी आई पावर के अंदर 2013 से लेके अब तक, और मैं तो कह के थक गया हूं कि इस नंबर्स को आप बढ़ाएं। और ये देखें प्राइम मिनिस्टर साहब के पर्सनल रिलेशनशिप इतने अच्छे हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, अगर सीरियसली इसको हम टेकअप करें और उनको रिक्वेस्ट करें, आई सी नो रीजन कि पाकिस्तान यानी टारगेट को डबल ना करे। मैंने ये लिख के दिया है डॉक्टर साहब, ये मैं एक सेकंड मैंने ये लिख के दिया है। सर पिछले साल फरवरी में जनाब वजीर आजम मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था 1 लाख वर्कर का कतर का, वो वादा कहाँ गया सर? आप तो आपकी नॉलेज में तो होगा। और फिर सर कुवैत में 16 साल से हुकूमत तो 6 साल कहती है, 16 साल से हुकूमत आपका वीजा बैन है सर। तो मैं इसके ऊपर सर आगे चल के आपसे बात करूंगा।